کسی ملک میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بد نصیبی یہ تھی کہ وہ بیٹا انتہائی احمق تھا۔ اس کی بے عقلی ساری بستی میں مشہور تھی۔ نہ سمجھ اولاد کب سمجھدار ہوتی ہے۔ سب لوگ اس پر ہنستے۔ تاجر اس کی احمقانہ باتوں کو سن کر اپنا سر پیٹ لیتا تھا۔ سمجھدار اولاد پر والدین فخر کرتے ہیں، مگر تاجر کے بیٹے نے اسے سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں دیا تھا۔ تاجر اکثر اپنے نصیب پر روتا، بیٹے سے وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تاجر کی بیوی چاہتی تھی کہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے ایسے بدظن نہ ہوں۔ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ بیٹے کی شادی ہو جائے۔ وہ تاجر سے کہتی، میرا بیٹا اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے، تم تو بس یوں ہی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے۔ تاجر غصے سے کہتا، ارے تم ایک ماں ہو اور ممتا اندھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لڑکا دو کوڑی کا بھی نہیں، آخر اس کی کوئی ایک خوبی ہی تم مجھے بتا دو۔ میں نے ایسا لڑکا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ دنیا کا سب سے بے وقوف لڑکا ہے۔ بیوی ہمیشہ کہتی، میری مانو تو اس کا بیاہ کر دو، خود بخود سمجھ جائے گا۔ تاجر کا ایک ہی جواب ہوتا، مجھے کسی لڑکی کا نصیب نہیں پھوڑنا، میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی جب بیوی مسلسل اصرار کرتی رہی تو تب تاجر نے اس سے کہا، اگر تمہاری ضد ہے تو میں اسے ایک موقع دے سکتا ہوں، اسے میرے پاس بھیج دو۔ جب لڑکا آ گیا تو اس نے کہا، میں تجھے 3 روپے دیتا ہوں، 1 روپے بازار جا کر اپنے لیے کچھ خرید لاؤ، دوسرے روپے کو ندی میں پھینک دو اور تیسرے روپے سے کوئی ایسی چیز خرید جسے کھا کر پیٹ بھی بھر جائے، اسے دانتوں سے کاٹا جا سکے، اسے پیا جا سکے، اسے زمین میں بویا جا سکے اور اسے گائے بھی کھا سکے۔ یہ تیرا امتحان ہے۔ لڑکے نے دل میں کہا، یہ کیسا انوکھا امتحان ہے، ایسے پاگل پن کا امتحان نہ دیکھا ہے اور نہ ہی سنا ہے۔ یہ امتحان تو اچھے اچھوں کے چھکے اڑا دے، میں کیا کروں گا۔ اس کی مٹھی میں روپے تھے اور وہ قسمت کو رو رہا تھا۔ اسی الجھن میں گرفتار وہ بازار میں پہنچا۔ اسے پہلے روپے کا جو استعمال کرنا تھا وہ سب سے آسان تھا۔ اس نے 1 روپے کی مٹھائی خریدی۔ اس کے بعد جب وہ ندی کے کنارے پہنچا، جیسے ہی دوسرے روپے کو پھینکنے لگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا ندی میں روپیہ پھینکنا بے وقوفی نہیں۔ اس نے وہ روپیہ جیب میں رکھ لیا۔ اب اس کی سب سے بڑی الجھن تیسرے روپے کی استعمال کی تھی۔ وہ اس الجھن میں مبتلا کھڑا تھا کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ کس الجھن میں ہو؟ وہ ایک لوہار کی بیٹی تھی جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے جا، میری الجھن تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، لڑکے نے جھول جھلا کر کہا۔ لڑکی بولی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ لڑکے نے اس لڑکی سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اپنے باپ کے 3 روپے اور تیسرا روپیہ خرچ کر کے شرط بتا دی اور کہا، اب تو خود سوچ، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہی میری الجھن ہے۔ لڑکی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے بھدو، یہ کام تو بہت آسان ہے، دیکھ تو 1 روپے کا تربوز خرید لے، اس کا گھودا کیا جا سکتا ہے، اس کو دانتوں سے کاٹا جا سکتا ہے، اس کے رس کا شربت پیا جا سکتا ہے، اس کے بیج بوئے جاتے ہیں اور اس کا چھلکا گائے کھاتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جب اس نے واپس آ کر اپنے باپ کو ساری بات بتا کر تربوز دیا تو وہ سمجھ گیا کہ کسی نے بیٹے کی مدد کی ہے۔ پوچھنے پر لڑکے نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے لوہار کی بیٹی نے یہ عقل سجائی تھی۔ باپ نے دل میں کہا، اس احمق کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کا بیاہ اس لڑکی سے کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ لوہار کے گھر گیا۔ لوہار کی بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ تاجر نے پوچھا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ لڑکی نے کہا، میرے ماں باپ اپنے الفاظ بیچنے گئے ہیں اور میرا باپ 1 روپے سے ہیرا بیچنے گیا ہے۔ اور تاجر حیران رہ گیا۔ اس بات کا مطلب پوچھنے پر لڑکی نے سمجھایا، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے،
میری ماں اپنے الفاظ سے انہیں سمجھا بجھا کر جھگڑا ختم کروانے گئی ہے، جس کا اجر اللہ دے گا۔ اور بابا 1 روپے سے چراغ خریدنے گیا ہے۔ تاجر لڑکی کی عقل مندی کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ لوہار اس کی بیوی گھر واپس آئے تو تاجر نے ان سے کہا کہ وہ ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ لوہار اور اس کی بیوی تاجر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً رضامند ہو گئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر خاندان میں جہاں ہمدرد ہوتے ہیں وہاں کچھ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان حاسدوں نے لڑکے کو ورگلانا شروع کر دیا۔ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک لوہار کی بیٹی سے کر رہا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ وہ مجبور ہے اور اپنے ماں باپ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ حاسدوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایسی شرط رکھ دے جس سے لوہار اور اس کی بیوی تنگ آ کر اس رشتے کو نامنظور کر دیں۔ لڑکے نے شرط رکھ دی کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو دن میں 7 بار مارے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس شرط کو سن کر لوہار شادی سے انکار کر دے گا، لیکن لوہار اس شرط پر بھی راضی ہو گیا۔ شادی ہو گئی۔ پہلے دن لڑکے نے جب بیوی کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا تو بیوی بول اٹھی، شادی کے 1 ہفتے کے اندر بیوی کو مارنا اچھا شگن نہیں ہوتا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد تم مجھے مار سکتے ہو۔ لڑکے نے اس کی یہ بات مان لی۔ حاسدوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے لڑکے سے کہا، تیری بیوی نے تجھے الو بنایا ہے۔ ادھر تاجر کی بیوی نے تاجر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کچھ رقم دے کر اپنے بیٹے کو گاؤں سے باہر بھیج دے تاکہ اسے کوئی تجربہ حاصل ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا تاجر بن جائے۔ لڑکا تجارت کا کچھ سامان لے کر اپنے کچھ ملازموں کے ساتھ گھر سے نکلا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد ایک بڑے شہر میں جا پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت محل میں ایک چال باز عورت رہتی تھی۔ وہ شطرنج کے کھیل کی ماہر تھی۔ وہ بڑے بڑے کھلاڑیوں سے شطرنج لگا کر شطرنج میں ہرا دیتی اور اپنا غلام بنا لیتی۔ اب اس کے ساتھ شطرنج کھیلنے کا کسی میں بھی حوصلہ نہیں تھا۔ اتفاق سے تاجر کا کم عقل لڑکا اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ شطرنج کھیلنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس مکار عورت کی عادت تھی کہ صرف وہ چراغ کی روشنی میں شطرنج کھیلتی تھی۔ کھیل شروع ہوا۔ تاجر کے لڑکے نے اپنا سارا سامان داؤ پر لگا دیا اور وہ سارا سامان ہار گیا۔ اسے تو ہارنا ہی تھا۔ وہ مکار عورت جب ہارنے لگتی تو چپکے سے اپنے پالتو بلی کو چھوڑ دیتی۔ بلی چراغ سے ٹکرا کر اس کو بجھا دیتی۔ اندھیرا ہونے پر وہ اپنی مہروں کی جگہ بدل دیتی۔ اس عورت نے تاجر کے بیٹے اور اس کے ملازموں کو قید خانے میں ڈال دیا، جہاں اور لوگ بھی قید تھے۔ لڑکے نے کسی نہ کسی طرح قید خانے کے نگران کو اپنے باپ کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا اور اپنی ساری داستان لکھ دی۔ اتفاق سے وہ خط اس کی بیوی کے ہاتھ لگ گیا۔ بیوی فوراً مردانہ بھیس بنا کر اس شہر جا پہنچی اور اس عورت کی ملازمہ کو رشوت دے کر بلی اور اس کی چال کے بارے معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کو شطرنج کھیلنے کا پیغام بھیجا۔ کھیل شروع ہوا۔ جب وہ عورت ہارنے لگی تو اس نے بلی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت لڑکے کی بیوی نے اس کی بلی پر چوہا چھوڑ دیا جسے وہ آستین میں چھپا کر لائی تھی۔ بلی چوہے کے پیچھے بھاگی اور مکار عورت بازی ہار گئی۔ ہارنے پر اس کو ساری دولت، محل اور غلاموں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تمام غلاموں کو آزاد کرا دیا گیا اور وہ سب ہنسی خوشی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت خراب تھی۔ بال بڑے ہوئے تھے، کپڑے چھیترے بن چکے تھے اور اس کے حکم پر شوہر کو اچھی طرح نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے۔ اس کے پرانے کپڑے ایک بکسے میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا اور پھر شوہر کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ شوہر اسے بدلے ہوئے بھیس میں پہچان نہ سکا۔ شوہر اپنے گھر پہنچ گیا اور ماں باپ سے جھوٹ بولا کہ اس نے تجارت میں جو پیسہ کمایا تھا وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ جب بیوی گھر پہنچی تو شوہر نے ناراض ہو کر کہا، تو کہاں گئی تھی؟ اب میں تجھے بنا مارے نہیں چھوڑوں گا۔
بیوی بولی میں تمہارے لیے ہی تحفہ لینے گئی تھی۔ بیوی نے یہ کہہ کر بکسا شوہر کی طرف بڑھا دیا۔ بکسے کے اندر کپڑے کے چھیتروں کو شوہر نے پہچان لیا اور انتہائی شرمندہ ہوا، ساتھ ہی اپنی عقل مند بیوی پر بہت خوش بھی ہوا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ایسے دلچسپ قصے سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔